بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ نظم پڑھ رہے ہیں ہمارے وطن کا نشان۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے 3 بند اس کے پڑھ لیے تھے۔ آج جو ہماری بقیہ نظم ہے ہم اسے مکمل کریں گے۔ بند نمبر 4 دیکھیں۔ یہ نشان اپنی زرعی روایات کا، یہ نشان غازیوں کی کرامات کا، جن کا جوش مسلسل تھا تیغ رواں۔ یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ اچھا جی، اب ان کے میننگز دیکھ لیتے ہیں ہم۔ زرعی سنہری اور کرامات ہے معجزے، جوش مسلسل اور تیغ رواں۔ جوش مسلسل یعنی ان کا نہ ختم ہونے والا جذبہ، اور تیغ رواں چلتی ہوئی تلوار۔ اب اس بند کی ہم تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ شاعر اس بند میں کہہ رہے ہیں، میرے وطن کا جھنڈا ہماری شاندار اور سنہری روایات کا امین ہے۔ یہ جھنڈا اسلام کے غازیوں کے جوش و خروش اور حیران کر دینے والے کارناموں کو ظاہر کرتا ہے، جن کی تلواریں ہمیشہ اسلام کے دشمنوں کے برے عزم کو کچلنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ ان میں جوش ایمانی تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے نکلے تھے، اس لیے انہوں نے کبھی راستے کی مشکلات کی پرواہ نہیں کی، اور جو بھی ان کے راستہ روکنے کے لیے آیا یا ان کی نہ رکنے والی تلوار نے اس کا صفایا کر دیا۔ اب وہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ان غازیوں کا جوش ایسا تھا کہ جو بھی ان کے ارادوں کو، ان کے عزائم کو کچلنے کے لیے ان کے سامنے آیا، ان کی تلوار نے اس کا کام کر دیا، یعنی اپنے دشمن کا خاتمہ کر دیا۔ یہ پرچم جو ہے، یہ جھنڈا جو ہے، یہ ہمارے وطن کا نشان جو ہے، یہ ہمارے ملک کی عظمت اور ترقی کا ضامن ہے۔ اگلا بند دیکھتے ہیں۔ جن کے سینے منور تھے قرآن سے، جن کے چہرے فروزاں تھے ایمان سے، جن کی ہمت قوی، جن کی قوت جمع۔ یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ اب منور روشن، اور فروزاں کا مطلب بھی روشن ہوتا ہے، قوی طاقتور یا مضبوط، ہمت حوصلہ۔ اس بند کی تشریح ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں، ہمارے مجاہدین کے سینے قرآن پاک کے نور سے روشن ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنے سینوں کی زینت بنایا ہوا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ان کے دل اس راستے پر چلتے ہیں جو قرآن مجید نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ ان کے چہروں پر ایمان کی روشنی چمکتی دمکتی تھی۔ ہمارے مجاہدین نے اسلام کے فروغ کے لیے اپنی ہمتیں اور قوتیں وقف کر دیں۔ ہمارے وطن کا جھنڈا انہی نشانیوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ اگلا بند دیکھیں۔ ان کی ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا، لرزے کوہ و دمن دشت تھر آ گیا، کانپ اٹھی زمیں جھک گیا آسماں۔ یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ اس بند کے مشکل الفاظ دیکھیں۔ ہیبت ڈر، کوہ پہاڑ، دمن میدان، دشت صحرا، اور تھرا گیا ڈر سے کانپنے لگ گیا، کانپ اٹھی زمیں جھک گیا آسماں۔ یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ اب یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا۔ ان کا ڈر اتنا تھا کہ صحرا جس کی وسعتوں کو دیکھ کر لوگ خوف کھا جاتے ہیں، وہ صحرا جو ہے وہ اس سے خوف کھا گیا، اس سے ڈر گیا۔ اور پہاڑ اور میدان جو ہیں اور جو صحرا ہیں وہ بھی اس کے خوف سے تھرانے لگے، کانپنے لگے۔ کانپ اٹھی زمیں، زمیں بھی اس کی ہیبت سے کانپنے لگی، اور آسمان جو سب سے بلند ہے وہ بھی جھک گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ
پاکستان کے بہادر افواج ہر دم اس کی حفاظت کے لیے مستعد رہتی ہیں۔ ان بہادروں کی دہشت سے صحرا بھی گھبرا جاتا ہے۔ ان بہادروں کی دہشت سے صحرا بھی، دشت یعنی صحرا، ان کا جو خوف ہے، ان کی جو دہشت ہے، اس سے صحرا بھی گھبرا جاتا ہے۔ ہمارے بہادر فوجیوں کا رعب اور دبدبہ اتنا زیادہ ہے کہ ان کے سامنے پہاڑ، وادیاں، جنگل، بیابان ہر کوئی لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے۔ آسمان بھی ان کے سامنے، ان کے قدموں میں جھک جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے ہیں، اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ عروج اور بلندی کا نشان ہے، اور یہی نشان میرے وطن کے پرچم پر بنا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ملک بہت جلد ترقی کی منازل طے کرے گا انشاءاللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس نظم کا آخری بند جو ہے، یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے، جگمگاتا رہے، زو دکھاتا رہے، یہ ابد تک رہے گا یوں ہی ذو فشاں۔ یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان۔ اب یہ آخر میں شاعر اپنے وطن کے لیے دعا کر رہا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے وطن کا پرچم ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے، لہلہاتا رہے، ہوا میں اڑتا رہے، مراد آزادی کی علامت ہے، یعنی آزاد وطن کی آزاد فضاؤں میں یہ اسی طرح سے لہلہاتا رہے، جگمگاتا رہے، زو دکھاتا رہے، زو روشنی، روشنی دکھاتا رہے، یہ ابد تک رہے گا یوں ہی ذو فشاں، اسی طرح سے روشن رہے گا یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان۔ اچھا جی، اب یہاں پر شاعر جو ہے وہ آخری بند میں دعا کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، یہ پرچم ہمیشہ اسی طرح لہراتا رہے، اس کے لہرائے رہنے سے ہی میرے ملک کے باغوں میں بہار ہے اور اسی سے میری پہچان ہے۔ یہ اسی طرح اپنی روشنی کی کرنیں فضا میں بکھیرتا رہے اور رہتی دنیا تک اسی طرح قائم و دائم رہے، کیونکہ یہ میرے وطن کی عظمت اور سربلندی کا نشان ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری نظم جو ہے یہ مکمل ہو گئی۔ اس کی تشریح آپ نے ساتھ ساتھ یاد کر لینی ہے، مشکل الفاظ کے معنی بھی یاد کر لیں۔ اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کی اس کی مشق کروا دوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے، جب بھی آپ دعا کریں اپنے والدین کے لیے اور اپنے اساتذہ کے لیے ضرور دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔